شہدائے کربلا کی قربانیوں کو سلام۔ ملک بھر میں یوم عاشورہ آج عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شبیہ ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس برآمد ہو رہے ہیں۔ پنجاب بھر میں خصوصی انتظامات، 1,08,000 سے زائد اہلکار تعینات۔ ڈویژنز اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر بھی 24 گھنٹے کنٹرول روم فعال۔ پہلی بار سائبر پیٹرولنگ۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بھی سخت انتظامات۔ کئی مقامات پر موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہے گی۔ عزاداروں کے لیے جگہ جگہ پانی اور دودھ کی سبیلیں بھی لگائی جائیں گی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں طوفانی بارش، درخت اکھڑ گئے۔ کہوٹہ میں گھر کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر بچہ جاں بحق۔ امدادی ٹیموں نے ماں باپ سمیت 4 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ 52 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نالہ لئی میں کٹاریے کے مقام پر پانی کی سطح 15 فٹ تک بلند۔ لاہور میں صبح سویرے بادلوں کی گھن گرج، موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ جہلم، منڈی بہاؤالدین اور گجرات میں بھی بادل برسے۔ بلوچستان کے چند مقامات میں بھی جل تھلیک۔ کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد اور ہری پور سمیت خیبر پختونخوا میں بھی بادل جم کر برسنے کا امکان۔ سانحہ لیاری میں اموات کی تعداد 26 ہو گئی۔ مزید 15 لاشیں نکال لی گئیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 14 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل۔ 1 لاش کی شناخت جاری۔ گھر گھر صف ماتم۔ 12 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ ریسکیو آپریشن تیز کر دیا گیا۔ ہندو برادری کے مرنے والے 19 افراد کی آخری رسومات مواج کورٹ میں ادا۔ لیاری آگرہ تاج کالونی میں 7 منزلہ رہائشی عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں۔ انتظامیہ اور رہائشیوں میں مذاکرات کامیاب۔ مکینوں کو سرکاری اسکول منتقل کر دیا گیا۔ معاوضہ بلڈر ادا کرے گا۔ لاپرواہی پر بلڈنگ کے خلاف مقدمہ درج۔ پانی کی ٹنکی توڑنے کے بعد عمارت سیل کر دی۔ متاثرہ عمارت 60 گز پر تعمیر کی گئی تھی۔ کیا صدر مملکت آصف علی زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ سے صحافی کا سوال۔ سوشل میڈیا کی خبروں پر دھیان نہ دیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار سیاسی قیادت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ متحد ہیں، اسی لیے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ 2 دن سیاست سے پرہیز کریں، محسن نقوی کا مشورہ۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی ایران اسرائیل جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے تہران میں شب عاشور کی مجلس میں شرکت کی۔ عزاداروں نے نعروں سے آیت اللہ خامنائی کا استقبال کیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی۔ مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ سمر کیمپ سے 27 بچوں سمیت کئی افراد لاپتہ۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نقصانات پر اظہار افسوس۔ ہمیں بطور قومی حسین کردار کی سخت ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ کہا، ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے کہ پاکستان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام حریت اور عدل کا مظہر بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، حضرت امام حسین عالی مقام کی عظیم قربانی پوری امت مسلمہ کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے نواز شریف کے اڈیالہ جیل جانے کی باتیں محض افواہیں ہیں۔ اسپانسرڈ اور من گھڑت خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 2 ٹوک موقف۔ کہا، پیپلز پارٹی اتحادی ہے اور رہے گی۔ اس نے وزارتیں لینے کی کوئی بات نہیں کی۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے والی جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ نواز شریف بانی پی ٹی آئی سے ملنے کیوں جائیں؟ نون لیگی صدر پہلے بنی گالہ گئے تھے تو 40 لاکھ مانگ لیے تھے۔ بانی اس بار کچھ اور ہی نہ مانگ لیں۔ خواجہ آصف کا ٹی وی انٹرویو۔ کہا، پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت میں شمولیت خارج از امکان نہیں۔ خیبر پختونخوا میں الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کا عنصر موجود۔ صوبے میں حکومت کی تبدیلی کی کوشش ہو سکتی ہے۔ کیا صدر مملکت آصف علی زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ سے صحافی کا سوال۔ سوشل میڈیا کی خبروں پر دھیان نہ دیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار سیاسی قیادت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ متحد ہیں، اسی لیے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ 2 دن سیاست سے پرہیز کریں، محسن نقوی کا مشورہ۔ جلد جنگ بندی کے دعووں کے باوجود درندگی جاری۔ صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 56 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹوں میں 70 شہادتیں۔ یورپی یونین کی اسرائیل پر پابندیاں لگانے کی تیاریاں۔ 15 جولائی کو برسلز میں اجلاس بلا لیا۔
غزہ میں امن کی امید، آئندہ ہفتے جنگ بندی کا قوی امکان، جنگ بندی تجاویز میں حماس کی تبدیلیاں قبول نہیں، نیتن یاہو کا موقف، اسرائیلی وفد معاہدے سے متعلق مذاکرات کے لیے کل قطر روانہ ہوگا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی ایران اسرائیل جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے تہران میں شب عاشور کی مجلس میں شرکت کی۔ عزاداروں نے نعروں سے آیت اللہ خامنائی کا استقبال کیا۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی، مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ سمر کیمپ سے 27 بچوں سمیت کئی افراد لاپتہ، امدادی کارروائیاں جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نقصانات پر اظہار افسوس۔ ایلون مسک نے امریکہ پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، امریکہ پارٹی آپ کو آپ کی آزادی واپس دلائے گی۔ ہم ایک جماعتی نظام میں رہتے ہیں، یہ جمہوریت نہیں۔ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ، اپوزیشن ارکان نے جرمانے جمع نہ کرائے، اسپیکر کا تنخواہوں سے کٹوتی پر غور، دوبارہ نوٹس جاری کرنے پر بھی مشاورت، گرفتاری بھی ممکن۔ حزب اختلاف کا سیکرٹری اسمبلی کو خط، کارروائی کو اسپیکر آفس کی بدنیتی اور سوچی سمجھی مہم قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا میں ایئر ایمبولنس موجود لیکن سانحہ سوات کے دوران استعمال نہیں کی گئی۔ ایئر ایمبولنس چندور فیسٹیول میں وزراء کی فیملیز کو خدمات فراہم کرتی رہی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی تنقید، سانحہ سوات میں سامنے آنے والی کوتاہیوں کا ازالہ کیا جا رہا ہے، آئندہ کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، ذمہ داروں کو سخت سزا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو۔ پاک پتن کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں 20 بچوں کی اموات، جاں بحق بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ایف آئی آر میں 4 بچوں کی لاشیں غائب کرنے اور ریکارڈ میں رد و بدل کا الزام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر گرفتار سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس سمیت 5 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ مریم نواز نے انکوائری رپورٹ میں انتظامی غفلت ثابت ہونے پر گزشتہ روز ایکشن لیا تھا۔ پنجاب میں غیر قانونی شیر رکھنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن، 22 مقامات کی انسپیکشن، 13 شیر تحویل میں لے لیے، 5 افراد گرفتار۔ جنگلی حیات کا غیر قانونی کاروبار ناقابل برداشت، عوام کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی وارننگ۔ اور ایلون مسک نے امریکہ پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، امریکہ پارٹی آپ کو آپ کی آزادی واپس دلائے گی، ہم ایک جماعتی نظام میں رہتے ہیں، یہ جمہوریت نہیں۔